وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 13 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر کے پڑھا جانے والا حرف ہے۔ اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم ان سب کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کو بھی آزمائیں گے، اور اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا برائیاں کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ کا مقررہ وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور جو جہاد کرتا ہے یعنی نیک عمل کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ان کے گناہوں کو ختم کر دیں گے، اور جو نیک عمل کرتے تھے ان کا ہم انہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت یعنی نصیحت کی ہے، اور اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی تمہیں جانکاری نہیں ہے تو ان کی بات نہ مانو، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں تمہارے کاموں کی خبر دوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے کر دیں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین۔ اور مکہ کے منافقوں میں سے کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، مگر جب اسے اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیف کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو، اور کافروں سے جا ملتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے کوئی مدد، جیت یا مال غنیمت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو اے ایمان والو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے جو سارے جہان کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے؟ یعنی اچھی طرح معلوم ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ سچے ایمان والے ہیں، اور ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ منافق ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم لوگ ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، جبکہ وہ کافر لوگ ایمان والوں کی کسی غلطی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ کافر لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور دنیا میں اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام کے بارے میں جو کچھ جھوٹ بولتے تھے، قیامت کے دن ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 13 آیتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت، عنکبوت معنی مکڑی، آیت نمبر 41 کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ عنکبوت، اس کے اندر 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ عنکبوت کی شروع میں ایمان اور آزمائش کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات ہے، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، پھر اسی طرح لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، حامان، یہ سب کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ظالموں کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد مکڑی کے گھر کے بارے میں ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 21ویں پارے کے شروع میں قرآن کی تلاوت اور نماز کا ذکر ہے، اہل کتاب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کی بات ہے۔ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایمان والوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، آسمان سے اللہ بارش نازل کرتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ کافروں کے بارے میں جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حرم امن و شانتی کی جگہ ہے۔ اس سورہ کے اخیر میں کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک غور کیجئے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے، پہلے بھی اللہ نے آزمایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاقراء حدیث نمبر 6943، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع على راسه فیجل نصفین ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحم وعظم فما یصد ذلک عن دینی۔ سنو، تم سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے؟ ایک آدمی کو پکڑا جاتا، کھڈا کھودا جاتا، اس کے اندر رکھا جاتا، آرا لایا جاتا اور چیر دیا جاتا، پھر اسی طرح لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو نکال لیا جاتا۔ فما یصدہ ذلک عن دینی، یہ چیزیں بھی اللہ کے دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ تو آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو جان لے، جھوٹے لوگوں کو جان لے۔ آیت نمبر 8 میں ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کرنے کا حکم دیں تو یہ بات نہیں ماننا ہے۔ حدیث کے اندر آیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ عز وجل، مسند احمد کی روایت ہے، مسند علی بن ابی طالب میں حدیث نمبر 1095 کہ مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کی نافرمانی میں۔ اس آیت کا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں جو آیت نمبر 8 ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3189، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا الیس قد امر اللہ بالبر واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتی اموت او تکفر، کیا اللہ نے بھلائی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی یا تم اسلام کو چھوڑ دو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فکانوا اذا ارادوا ان یطعموها شجروا فاها، جب وہ لوگ کھانا کھلانے کا ارادہ کرتے تو لکڑی ڈال کر منہ کھولتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ ماں غیر مسلم ہے تو کیا ہو، ماں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اتری کہ احسان کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ، لیکن اگر شرک کرنے والی بات آئے تو وہ بات نہیں ماننی ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 پر غور کیجئے، منافقوں کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو وہاں کہاں چلے جاتے ہیں، اور جب نعمتیں ملتی ہے تو کہاں چلے جاتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 12 اور 13 پر غور کیجئے، کافروں کی حالت ہے، وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وما ہم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، آیت نمبر 13 میں ہے جو سردار قسم کے لوگ ہیں، سرگنا قسم کے لوگ ہیں، پیر قسم کے لوگ ہیں، یہ دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کیونکہ وہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔